آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت الجواد نیوز اور میں ہوں محمد وسیم اعوان۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تنظیم الاعوان پاکستان صوبہ سندھ کے چیف آرگنائزر مقتدی اعوان صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مقتدی اعوان صاحب، یہ تنظیم الاعوان جو آپ نے بنائی ہے، جو تنظیم الاعوان ہے، یہ تنظیم الاعوان سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت ہے یا فلاحی تنظیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت بہت شکریہ الجواد ٹی وی کا، جو آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا، اور میں کیونکہ تنظیم الاعوان پر اپنے خیالات کروں۔ تنظیم الاعوان ایک سماجی پلیٹ فارم ہے، اور یہ سماج کے حوالے سے تمام کمیونٹیوں کے لیے یہاں سندھ میں ری آرگنائز ہو رہی ہے۔ یہ تنظیم الاعوان ایک رجسٹر جماعت ہے۔ تو یہ اتنی ساری جب تنظیمیں موجود تھی، فلاحی تنظیمیں، تو تنظیم الاعوان آپ بنانے کا مقصد اور اس کو کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں جی، بات تو یہ تنظیم الاعوان 1958 میں رجسٹر ہوئی تھی، اور یہ ہمارے بزرگوں نے تنظیم کو رجسٹر اس لیے کیا تھا کہ اس وقت بھی ایسی ضرورتیں تھیں ہماری سماجی حوالے سے، تو یہ عوام کمیونٹی کے لیے انہوں نے بنائی تھی، ان کی یونیفیکیشن کے لیے، اتحاد کے لیے اس وقت کی ضرورت تھی۔ لیکن اب یہ تنظیم الاعوان جو ہے ری آرگنائز ہو رہی ہے، اس میں تمام کمیونٹیوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ ہم صرف عوانوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ تمام لوگوں کے لیے ہم سماجی کام کرتے ہیں۔ جس طرح مختلف شعبہ جات کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں میڈیکل کے شعبے میں کام ہو رہا ہے، اور اسی طرح ہم ہاسپٹل کے حوالے سے، تعلیم کے شعبے کے اندر، اسی طرح بیوہ یتیم کے حوالے سے ہم جہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ تمام رنگ و نسل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک رجسٹر تنظیم تھی، اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ آغاز کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام رنگ و نسل کے لیے انشاءاللہ کام کرے گی۔ تو اس میں جیسے آپ نے کہا ڈسپنسری بنے گی، تعلیمی اداروں کے اندر آپ کام کریں گے، تو وہ ڈسپنسری جو بنے گی تعلیمی اداروں کے اندر جو آپ کام کریں گے، وہ صرف عوام لوگوں کے لیے ہوگی یا اس کے علاوہ بھی جو غریب مستحق یتیم بچے ہیں یا ڈسپنسری میں جو بیمار آئیں گے ان کے لیے بھی ہوگا؟ نہیں جی بالکل، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہوگا، ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے ہوگا، اور پھر اس کے اندر ادارے قائم کریں گے۔ جس طرح ہم چھیپا عیدی کے طرز کے اوپر اس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ہر رنگ و نسل کے لیے، اور جو بھی یتیم اور بیوہ اور مستحق لوگ ہوں گے ان کی امداد کی جائے گی۔ تو یہ کرونا وائرس جو آیا، اس میں یقیناً بہت سارے لوگ جو ہے مستحق سفید پوش لوگ جو ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو تنظیم الاعوان نے اس کرونا وائرس کی وبا میں لوگوں کے تعاون کیا؟ جی بالکل، میڈیا کے حوالے سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ہماری مختلف ٹیمیں جو تھی وہ کام کرتی رہی ہیں، اور تقریباً بہت سارے لوگوں کو جو گھر کے اوپر راشن بھی پہنچوایا، کھانے کے حوالے سے بھی ان کو ریلیف دیا، اور نقد کیش کے حوالے سے بھی ہمارے لوگوں نے، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا راشد محمود اعوان صاحب، زاہد اعوان صاحب، ملک نعیم اکرم اعوان صاحب، رمیز اعوان صاحب، اور بہت سارے ساتھیوں نے مل کر بہت ہی اچھا کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ آپ سب لوگ ٹی وی والے اور تمام چینل کے لوگ اس کا مطلب ثبوت ہیں۔ اور اس کے علاوہ کرونا وائرس میں تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ ریلیف کے مستحق ہیں، اور باقی یہاں تک عوام کمیونٹی کا تعلق ہے، عوام کمیونٹی کے اندر آپ کو بھی، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کیونکہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ ان کے اوپر نہیں لگتی، کیونکہ یہ اپنی کمیونٹی کے لوگ تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم دیگر لوگوں سے جو ہے وہ صدقات اور خیرات جو ہے وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے یہ تنظیم کو آرگنائز کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم آپس میں یونیفیکیشن کے طور پر یہ زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات جو ہے وہ اپنے لوگوں میں ہی تقسیم کر سکیں، نہ کہ ہم دیگر لوگوں سے جو ہے اس کو یہاں پہ استعمال کیا جائے۔ اس کے اوپر کیونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، تو شریعت کے مطابق بھی ہم نے اس کے اوپر سوچ بچار کرنے کے بعد ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے، اور ہم الگ جب ادارہ قائم کریں گے تو اس میں جو لوگ باہر کے زکوٰۃ دیں گے تو ان کو ہم انہی لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے، اور یہاں خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھا جائے گا، شریعت کے مطابق تمام چیزوں کو مد نظر ہوئے کام کیا جائے گا۔ تو یہ جیسے آپ نے کہا زکوٰۃ عوانوں پر نہیں لگتی ہے، تو ہم نے تو سنا تھا سیدوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور آج آپ کہہ رہے ہیں عوانوں پر بھی نہیں لگتی، اس بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ شریعت کے مطابق جو چیز ہے اس سے بالکل اس پہ بڑی معلومات کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور بڑے یقین سے بات کر رہا ہوں کہ سید کے نسب سے جو بھی لوگ آ رہے ہیں اس میں مختلف مطلب ہیں، جس طرح سید ہیں، عباسی ہیں، جعفری ہیں، اور سید کی نسب سے جو بھی لوگ آتے ہیں، اور یقیناً جو لوگ نسب سے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ آپس میں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن دوسری امت کے دوسرے لوگوں سے وہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اب اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بہت باریک منی سے کام کر رہے ہیں، اور صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق انشاءاللہ ہم ایک سماجی اور بہترین پلیٹ فارم کو آرگنائز کرنے میں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، امید ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو مقتدی اعوان صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا فلاحی تنظیمیں، تو فلاحی تنظیمیں بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں
جو یتیم بچی ہیں ان کی شادی وغیرہ کرواتے ہیں, انہیں جہیز وغیرہ دیتے ہیں اور اس طرح کا سارا سامان کرتے ہیں. تو آپ کی تنظیم اور آپ کے آگے منصوبہ جات میں اس طرح کے کچھ ہیں؟ جی بالکل جی, ہماری منشور کا حصہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جو بھی یہ سماجی چیزیں ہوتی ہے, بچیوں کی شادی کرنا, بیواؤں یتیموں کو بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دینا, اور بیواؤں کو گھر کے اوپر راشن اور ان کے اخراجات کو پورا کرنا, یہ تمام چیزیں ہمارے منشور کا حصہ ہیں. اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈیولپ کرتے رہیں گے. بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے, عنقریب انشاءاللہ تمام پالیسی واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم نے پاکستان کے اندر یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ رفائی کام کرتے ہیں, اور رفائی کام کرنے کے بعد جب الیکشن آتے ہیں تو وہ سیاست کے اندر آ جاتے ہیں, اور وہ لوگوں کو وہاں اپنے احسان جتلاتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کے ساتھ فلاں جگہ پر یہ تعاون کیا تھا اور فلاں جگہ یہ کیا تھا. کہ آپ کی یہ اعراض و مقاصد تو نہیں؟ دیکھیں جی, بات یہاں پہ سیاست کے حوالے سے تو خیر دور دور تک کوئی ایسا عنصر نہیں ہے, کیونکہ سماجی پلیٹ فارم جو ہوتا ہے وہ سیاست کے اندر انوالو نہیں ہوتا. سماج کے ایک اپنا منشور ہوتا ہے اور اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, اور ہم نہ ہی سیاسی کسی جماعت سے ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں. ہم تو اپنے طور پر اپنے مخیر حضرات سے, اور اگر کوشش ہوگی تو انشاءاللہ کیونکہ رجسٹر جماعت ہے, ہم گورنمنٹ سے جو فنڈ جو اس کو حق ہے جو اس کا, وہ ہم اگر ضرورت پڑی تو ہم ان سے لینے کے مجاز ہیں. لیکن ہم سیاسی جماعتوں سے کسی قسم کی انوالومنٹ نہ چاہتے ہیں اور نہ انشاءاللہ ہوگی. آگے چل کر کوئی سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ ہے؟ نہیں جی, ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. کسی بھی ہماری تنظیم العوان کے جو مرکزی لوگ ہیں وہ آلریڈی ایک اچھی اور بڑی جماعتوں میں کام کرتے ہیں. ان کو سیاست کی اس تنظیم کو خاص طور پہ وہ انوالومنٹ نہیں کرتے. ہمارا مرکز اسلام آباد کے اندر ہے, امجد علوی صاحب ان کے چیئرمین ہیں ہمارے, اور شاکر بشیر صاحب جو ہیں وہ مرکزی صدر ہیں. ہماری تنظیم پورے پاکستان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کام کر رہی ہے. اب کیونکہ کچھ لوگ یہاں پہ کام نہیں کر رہے تھے, اس وجہ سے دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی جگہ لوگوں کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ ایک بہترین طریقے سے انشاءاللہ آپ کو منفرد اور نمایاں طریقے سے ایک سماجی پلیٹ فارم نظر آئے گا. تنظیم العوان کے اندر عوان لوگ جو ہوتے ہیں یہ مختلف مسالک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. آپ کسی ایک مسئلے کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ کی تنظیم کے اندر مختلف مسالک کے لوگ ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں عوان کمیونٹی پوری دنیا کے اندر آباد ہے, اور بالخصوص کراچی پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے اندر آباد ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا فاٹا, کشمیر, مختلف زبانیں بولنے والے ہیں. پختون بھی ہیں اس میں, سندھی بولنے والے بھی ہیں, پشتو اپنا ہندکو بولنے والے ہیں, پنجابی بولنے والے ہیں, بلوچی بولنے والے ہیں. تو یہاں پہ ایک تو کسی زبان کی کوئی وہ تفریق نہیں ہے, مسلک کی کوئی تفریق نہیں. یہاں اہل تشیع بھی ہیں, سنی بھی ہیں, دیوبند بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, تمام مسلک کے لوگ یہاں موجود ہیں. یہاں پہ کوئی تفرقہ نہیں ہے, اور یہ آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھتے ہیں, ایک جگہ کھاتے ہیں اور ایک جگہ رہتے ہیں. کوئی کسی قسم کا تفرقہ نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے تنظیم العوان فائد ایک ایسی تنظیم ہے جس کے اندر تمام مسلک کے لوگ, تمام زبان بولنے والے لوگ یہاں موجود ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے تنظیم العوان پاکستان صوبہ سندھ کے چیف آرگنائزر محترم مرتضی عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی تمام گفتگو آپ نے سنی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا کہ زکوٰۃ, فطرہ, ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سیدوں پر نہیں لگتا ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ عوان برادری پر بھی نہیں لگتا ہے, کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب اور نسب میں سے ہیں عوان برادری. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوان تنظیم العوان پاکستان یونین کونسل سے لے کر اور مرکز تک مختلف ڈسپنسریاں یتیم بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے اور یتیم بچیاں جو شادی کے حوالے سے جو پریشان ہیں, ان کے یہ تمام تر مقاصد ہیں. اور اجازت دیجیے محمد وسیم عوان کو. دیکھتے رہیں الجواد نیوز. Audio